السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ذاکر اہل بیت نوید عاشق BA صاحب، جن کو سیالکوٹ میں ذکر آل محمد کرتے ہوئے مجلس کے دوران ایک نام نہاد مسلمان ملعون نے شہید کر دیا، اور ہمیشہ کی طرح اس قتل کے پیچھے بھی ان نام نہاد مسلمانوں کی جاہلیت، منافقت، ان کی نفرت، شدت پسندی اور دین سے دوری ہے۔ سب سے پہلے نوید عاشق BA مولا ان کے درجات بلند کریں، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ نوید عاشق BA صاحب نے کچھ روز قبل ایک مجلس کے دوران محسن نقوی صاحب کے لکھے کچھ اشعار بیان کیے جو کہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کے حق کے حوالے سے تھے۔ وہ اشعار بھی میں اسکرین پہ لگا دوں گا، آپ پڑھ لیجئے گا۔ تو سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ محمد و آل محمد سے وفا کرنے والے، محمد و آل محمد سے سچی محبت کرنے والے، محمد و آل محمد کے دیوانے کبھی بھی کسی بھی حال میں محمد و آل محمد کے کسی بھی دشمن کی کسی لحاظ سے عزت نہیں کریں گے۔ ان اشعار میں جو کچھ بیان کیا گیا یا محمد و آل محمد کے حوالے سے جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے، حق کے حوالے سے یا ان پہ جو ظلم و ستم ہوا، تو یہ چیزیں تو ہمارے عقیدے میں شامل ہیں۔ محسن نقوی صاحب کو بھی شہید کیا گیا، علامہ فاضل الوی صاحب کو بھی شہید کیا گیا، علامہ ناصر عباس آف ملتان، اس کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے شہداء کی، یعنی ایک عرصہ سے یہ نام نہاد مسلمان شیعہ ذاکرین، علماء کرام، مومنین، عزاداران شیعہ لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں، ان کو خاموش کروانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں ان مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے کام تمہارا باپ یزید بھی نہیں کر سکا۔ حق کو کبھی بھی آپ لوگ مٹا نہیں سکتے، باطل کبھی بھی حق پہ فوقیت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا جن لوگوں کو پہلے تم لوگ شہید کر چکے، یا آنے والے وقتوں میں بھی تم لوگ جو کچھ کرو گے، تم لوگوں کو مل کیا رہا ہے، یعنی جس وجہ سے تم لوگ یہ سارے کام کر رہے ہو، پہلے جن ذاکرین اور علماء کرام کو تم لوگ شہید کر چکے، کیا ان کو تم لوگوں نے مار لیا؟ تم لوگ صرف ان کے جسموں کو مار سکتے ہو۔ ان کے الفاظ آج بھی زندہ ہیں، ان کی سوچ آج بھی زندہ ہے، ان کا نظریہ آج بھی زندہ ہے، کیونکہ ذاکر، علماء کرام یہ تو ذکر کرتے ہیں، محمد و آل محمد کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کو تم لوگ ختم نہیں کر سکتے۔ یعنی محسن نقوی صاحب کو بھی تو تم لوگوں نے شہید کیا، اس کے لکھے اشعار آج نوید عاشق BA صاحب نے بیان کیے، اور تم نے نوید عاشق BA صاحب کو بھی شہید کر دیا۔ تو کیا اس سے وہ سارا کام رک جائے گا جو تم لوگ چاہتے ہو؟ نہیں رکے گا۔ حق پہ بولنے والے، حق کے ساتھ کھڑے رہنے والے، محمد و آل محمد سے محبت کرنے والے کبھی بھی خاموش نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم لوگ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو باطل کے آگے جھکتے نہیں، جو اپنا سر نہیں جھکاتے، کٹوا دیتے ہیں لیکن جھکاتے نہیں۔ تو لہٰذا یہ ناکام کوششیں کرنا بند کرو، یہ تم لوگوں سے نہیں ہوگا۔ تم لوگ نہ تو حق کو مٹا سکتے ہو، نہ سچ کو مٹا سکتے ہو۔ نوید عاشق BA صاحب نے وہ جو اشعار بیان کیے اپنے مجلس میں، اس کے حوالے سے ان پہ FIR بھی کٹوائی گئی۔ نوید عاشق BA صاحب نے اس FIR کا سامنا کیا، عدالت سے ان کو ضمانت ملی، اور ایک تنظیم نے ان کے خلاف ایک نفرت انگیز مہم چلائی، ان کے خلاف احتجاج کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نوید عاشق BA صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ ان مسلمانوں کی بڑی غیرت جاگتی ہے، یہ ایک منٹ میں اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون گستاخ ہے اور کون نہیں، اور صرف اندازہ نہیں لگاتے بلکہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، اور فیصلہ بھی خود ہی سنا دیتے ہیں۔ اس سے پہلے جو بھی واقعات ہو چکے، ان نام نہاد مسلمانوں نے جس طریقے سے مسلمانوں کی عزت کو خراب کیا، دین کے نام کو خراب کیا، نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جس طریقے سے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، وہ سب لوگ آپ جانتے ہیں۔ یعنی پرینتھا کمارا کو زندہ جلا دیا گیا، ایک مسیحی جوڑے کو ان لوگوں نے زندہ جلایا، وہ عورت حاملہ تھی۔ اس کے علاوہ مشال خان، اس کے علاوہ دیگر ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ ان مسلمانوں نے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ جس سے انسانیت کا سر جھک جاتا ہے۔ اور ان کی غیرت کے حوالے سے بھی تھوڑا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان مسلمانوں کی غیرت پتہ کس طرح کی ہے۔ جس طرح کوئی غیرت مند غیرت کے نام پہ اپنی ماں بہن بیٹی کا قتل کرتا ہے نا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ اس کا قرض ادا کرنے والے محسن کا قتل کر رہا ہے۔
یہ مسلمان کسی بھی شخص پہ گستاخی کا الزام لگا کے کسی بے گناہ شخص کو بھی زندہ جلا سکتے ہیں، اس پہ ظلم کر سکتے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ یہ تعلیمات ان لوگوں نے کہاں سے لی، یہ کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ یہ تعلیمات نہ تو دین کی ہیں، نہ محمد و آل محمد کی ہیں۔ ان نام نہاد مسلمانوں نے اپنی مرضی کا دین اپنے مرضی کے مولوی سے لیا ہوا ہے اور یہ اسی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، لہٰذا اس کا دین کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ لوگ الٹا ان چیزوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ مسلمان آج دنیا میں اپنی عزت دیکھ لیں، داڑھی والے بندے سے لوگ خوف کھاتے ہیں، ان کو دہشت گرد سمجھا جاتا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود، سر پہ ٹوپی رکھنے کے باوجود ان لوگوں سے اگر نفرت کی جا رہی ہے تو ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ مسلمان اگر دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے نا تو ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ دنیا میں اپنی عزت چیک کر لیں، آپ کو اپنی طرز زندگی کا بڑے بہتر طریقے سے اندازہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر نعوذ باللہ اگر کوئی بندہ گستاخی کر بھی دے، کوئی قرآن کی گستاخی کرتا ہے یا کسی بھی لحاظ سے دین کی گستاخی، پاک نبی کی گستاخی، تو تم لوگوں کو کس نے اختیار دیا سزا دینے کا؟ تم لوگوں کے پاس کیسے اختیار آ جاتا ہے کسی بھی انسان کو زندہ جلا دینے کا، اس پہ ظلم کرنے کا؟ ہمارا دین تو یہ نہیں کہتا۔ تم لوگ دعویٰ کرتے ہو، تم لوگ پاک نبی کے عاشق ہو، محمد و آل محمد سے محبت کرتے ہو، دین سے محبت کرتے ہو، قرآن سے محبت کرتے ہو، اس لیے ان کی کسی بھی گستاخی کرنے والے کو تم لوگ معاف نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے تم لوگوں کو 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا اور تمام گستاخ نبی جس نے بھی پاک نبی کی گستاخی کی، ان سب لوگوں سے تم لوگوں کو پھر نفرت کا اظہار کرنا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو تمہیں اپنی کتابیں پڑھنا پڑیں گی، ان میں سے تلاش کرو کہ کون کون گستاخ ہے، کس کس نے پاک نبی کی گستاخی کی۔ اصل میں تم لوگوں کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ تم لوگوں نے دین کو پڑھا ہی نہیں، دین کو سمجھے ہی نہیں، تم لوگ ان مولویوں کے پیچھے لگے ہوئے۔ خدا کی قسم، اگر تم لوگ انہی مولویوں کے پیچھے چلتے رہے تو یہ فتنہ پرست مولوی، یہ نفرت پھیلانے والے مولوی، لوگوں کا قتل عام کرنے کی دعوت دینے والے مولوی، لوگوں پہ ہوئے ظلم کو دیکھ کے خوش ہونے والے مولوی، یہ نان سٹاپ بغیر بریک کے جہنم میں جائیں گے۔ اور تم لوگ بھی اگر ان کے نقش قدم پہ چلتے رہو گے نا تو تمہارا انجام بھی جہنم ہے۔ لہٰذا گزارش ہر مسلمان سے ہے، میں کسی ایک فرقے والے سے بات نہیں کر رہا، ہر مسلک کے لوگ قرآن پڑھیں، دین کی تعلیمات حاصل کریں۔ آپ لوگوں کو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے، ان بغیرت مولویوں کا پیچھا چھوڑ دو، ان کے بتائے نقش قدم پہ نہ چلو۔ اگر تم لوگ مسلمان ہو، محمد و آل محمد سے وفا کرتے ہو، پاک نبی سے محبت کرتے ہو، تو تمہیں دین کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے، ان مولویوں کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو لوگ بھی یہ ظلم اور بربریت کرتے ہیں، جن لوگوں نے بھی لوگوں کو زندہ جلایا، گستاخی کا الزام لگا کے یہ جس بھی طریقے سے، خواہ وہ سچ مچ کا گستاخ کیوں نہ ہو، جو لوگ بھی کسی گستاخ کو اس طریقے سے اس پہ ظلم کر کے اس کو مار رہے ہیں نا، ان لوگوں سے جا کے کم از کم دین کے کچھ سوالات تو کر لو، ان سے پوچھتے لو کتنی نمازیں پڑھتے ہو، یا دین کے بارے میں کتنا جانتے ہو، یا یہ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ ان کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ یہ جاہل لوگ ہیں، یہ کم ظرف لوگ ہیں، ان کو دین کا نہیں پتہ، کیونکہ اگر ان کو دین کا پتہ ہوتا تو یہ کبھی بھی ایسے ظلم نہ کرتے۔ نوید عاشق BA صاحب کو جس شخص نے شہید کیا، اس کو شیعہ مومنین نے پکڑ لیا تھا، وہ خود کو بھی مارنے لگا تھا لیکن لوگوں نے اس کو روک لیا۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سارا واقعہ اگر کسی اور مسلک کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہوتا، کسی نے قتل کیا ہوتا ان کے بندے کا اور وہ بندہ ان کے ہتھے چڑھ جاتا، وہ زندہ واپس نہیں آ سکتا تھا۔ خالی زندہ واپس آنے کی بات تو نہیں، اس پہ اس طریقے سے ظلم کیا جانا تھا کہ لوگوں نے اس قتل کو بھول جانا تھا، ان کے ذہن میں یہ ظلم رہنا تھا۔ یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ یہ ہیں شیعہ مومنین کی تعلیمات۔ انہوں نے اس قاتل کو بھی نہیں مارا جو کہ قتل ہونے کا حقدار بھی تھا، جس کو قتل کر دینا چاہیے تھا، اگر کوئی اور ہوتا تو کر دیتا، لیکن شیعہ مومنین کو یہ سب نہیں سکھایا گیا۔ یہ شیعہ مومنین کی تعلیمات نہیں ہیں۔
ان کے ذاکر کو، کیونکہ میں خود بھی شیعہ ہوں، میں خود بھی سید ہوں، میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ مجالس کے دوران، عزاداری کے دوران ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، ہمارے جذبات کیا ہوتے ہیں. یعنی اس دوران ہمارے جذبات اور ہماری کیفیت سے کوئی بھی نہیں ٹکرا سکتا. جذبات میں بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان شیعہ مومنین نے اس قاتل کو نہیں مارا. وہاں پہ ڈی پی او صاحب بھی آئے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ انصاف کے سارے تقاضے پورے کریں گے، لیکن اس ملک میں انصاف کا جو نظام ہے، جس ملک میں مجرم ملک کا سربراہ بن جائے، 5 سال کا اشتہاری ملک کے خزانے پہ آ کے بیٹھ جائے، اور باقی مجرموں کو جتنا بڑا مجرم ہوگا اس کو اتنی بڑی وزارت سے نوازا جائے، وہاں پہ انصاف کا کیا نظام ہوگا، کیا توقع کی جا سکتی ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں. خیر، ہمارا تو سارا انصاف کا دار و مدار، ہماری ساری امیدیں محمد والے محمد سے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے ہمیں دنیا کے قانون کی، دنیا کے انصاف کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے لیے وہ انصاف کرتے ہیں اور ہمیں امید بھی ان سے ہے. جو لوگ بھی یہ قتل عام کر رہے ہیں شیعہ ذاکرین، عزاداران کا، میں اس سے پہلے بھی دیکھ چکا ہوں. اس شخص کو اگر آپ سزا دے بھی لیں، اس کو سزائے موت دے لیں، لیکن اس کو سزا دینے سے زیادہ کچھ فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ نے ان ساری چیزوں کو ختم کرنا ہے نا، تو آپ کو اس سوچ کو ختم کرنا پڑے گا، اس فکر کو ختم کرنا پڑے گا. نفرت پھیلانے والے جو لوگ ہیں ان سب کو کہور کردار تک پہنچانا پڑے گا. اور یہ مت سوچیں کہ یہ شیعہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا باقی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. قانون کو تو خیر یہ ساری چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے. قانون کی نظر میں ہر بندہ برابر ہونا چاہیے. اور دوسری بات، اگر یہ آگ ایسے ہی جلتی رہی نا، تو خدا کی قسم اس کی زد سے آپ لوگ بھی نہیں بچ پاؤ گے. مسئلہ یہ نہیں کہ شیعہ ذاکرین کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یا شیعہ مومنین کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور انسان کر رہے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے. غلط کو غلط کہنا چاہیے، چاہے کسی کے ساتھ بھی ہو رہا ہو. میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں شیعہ ہوں اور میں شیعہ کے حق میں بول رہا ہوں. پرینتھا کمارا کے حوالے سے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی. پرینتھا کمارا میرا کیا لگتا تھا. یا کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوگا، کسی کے ساتھ بھی ناانصافی کی جائے گی، مجھے اللہ نے جتنا شعور اور جتنی عقل عطا کی ہے، میں اس کے مطابق آواز ضرور اٹھاؤں گا. تو لہٰذا تمام مسلمانوں سے گزارش صرف اتنی ہے کہ ان مولویوں کا پیچھا چھوڑ دو، محمد والے محمد کے پیچھے چلو، دین کی تعلیمات حاصل کرو. یہ خود بھی گمراہ ہیں، یہ تم لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. ان لوگوں کا پیچھا چھوڑ دو. اللہ میرے ملک کا ہمیشہ حامی و ناصر ہو. تمام سچے اور حق کو ماننے والے مسلمانوں کی مولا حفاظت فرمائیں، تمام مومنین کی مولا حفاظت فرمائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ نے کے بعد.